السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہے کہ وہ کون سے اعذار ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں اور بغیر کسی صحیح عذر کے روزہ نہ رکھنا حرام ہے۔ اگر نابالغ لڑکا لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ پر لازم ہے کہ ان کو بھی روزہ رکھوائیں۔ لڑکا لڑکی نابالغ ہوں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی روزہ رکھوائیں تاکہ ان کو ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب تک بچے کی روزہ کشائی نہیں ہوتی، چاہے وہ بالغ بھی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں رکھواتے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے اور کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ حکم یہ ہے کہ بچہ بچی اگر نابالغ ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ماں باپ کے اوپر لازم ہے کہ ان سے روزہ رکھوائیں۔ لیکن حد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رسمیں پڑ چکی ہیں کہ جب تک روزہ کشائی نہیں ہوتی، چاہے وہ بالغ بھی ہو جائے، اس سے روزہ رکھوایا نہیں جاتا ہے۔ یعنی خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور بچے کو بھی ابھی سے گناہ کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ بہرحال بالغ ہونے کے بعد تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر نہیں رکھے گا تو سخت گناہ ہوگا اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سا سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، نزلہ کھانسی ہو گئی تو روزہ چھوڑ دیا، ہلکا پھلکا بخار ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا۔ نہیں، اگر ایسا بیمار ہے، تندرست ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمے فرض ہے۔ ایسا مرض کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جان کو خطرہ ہو یا اس مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں چھوٹے دنوں میں اپنے روزے رکھ لے، ان روزوں کی قضا کر لے۔ جو شخص اتنا ضعیف العمر ہو کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا یا ایسا بیمار ہو کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی امید ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے دیا کرے، یعنی روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار غلہ دے دے یا اس کی قیمت کسی غریب مسکین کو دے دے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اتنا ضعیف العمر ہے کہ روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ صحت کی بھی تندرستی کی بھی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے صدقہ فطر کے بقدر جو ہے وہ فدیہ کسی غریب مسکین کو دے دیا کرے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو
اور روزہ رکھنے کی مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی قضا کر سکتا ہے۔ دوسرے وقت میں اس کو روزہ رکھنا لازم ہوگا، یعنی گنجائش ہے چھوڑنے کی لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور اگر سفر میں کوئی مشقت نہیں تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اگرچہ روزہ نہ رکھنے اور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے، لیکن کوئی مشقت نہیں ہے تو رکھ لینا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ نہ رکھے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، مگر رمضان شریف کے بعد اتنے دنوں کی قضا اس پر لازم ہے۔ جتنے بھی روزہ چھوٹ جائیں ان ایام کے اندر، اس معذوری کی وجہ سے جتنے بھی روزے چھوٹ جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے اور بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے۔ خاص طور پر عورتوں کے جو روزے ماہواری کے ایام میں رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضا رکھنے میں سستی کرتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان کے جو روزے چھوٹ جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ ان کو چھوٹے دنوں میں جیسی بھی سہولت ہو، جس طرح سے بھی ہو، ان کی قضا کرنا لازم ہے، ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لہذا ماہ مقدس چل رہا ہے، ماہ مقدس کی یہ اہم عبادت، ان عبادت کی انجام دہی کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ان ایام کے اندر اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو مستحق رحمت اور مستحق جنت بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔